بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، صحابہ اکرام اور خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں شریک نہ ہوئے اور خلافت و بیعت کے مسئلے میں الجھے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل اور کفن دفن میں شریک ہونا کتنی بڑی سعادت تھی اور خود محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا کیا تھا۔ یہ قصہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا اور صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کی فکر چھوڑ کر خلافت کی فکر میں پڑ گئے، در حقیقت بالکل ہی بے سروپا داستان ہے۔ اصل واقعات یہ ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پیر کے روز شام کے قریب ہوئی۔ بخاری و مسلم شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آخر یوم کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سانحہ عظیم عصر و مغرب کے درمیان پیش آیا۔ فطری بات ہے کہ اس سے پوری جماعت اہل ایمان کے ہوش پراگندہ ہو جانے چاہیے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ یقین ہی نہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی وفات پا گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر جب تقریر کی تو لوگوں کو پوری طرح یقین ہوا کہ وہ ناگزیر بات جو پیش آنی تھی آ چکی ہے۔ اتنے میں رات آ گئی۔ یہ ممکن اور مناسب نہ تھا کہ راتوں رات تجہیز و تکفین کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی جاتی، کیونکہ جنازے میں شرکت کی سعادت سے محروم رہ جانا ان ہزاروں مسلمانوں کو ناگوار ہوتا جو مدینہ طیبہ اور اس کے نواحی بستیوں میں رہتے تھے۔ لازماً ان کو شکایت ہوتی کہ آپ لوگوں نے ہمیں آخری دیدار اور نماز جنازہ کا موقع بھی نہ دیا، اس لیے رات بہرحال گزارنی تھی۔ اس رات صحابہ کے مختلف گروہ اپنی اپنی جگہ جمع ہو کر سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گریہ و زاری میں مشغول تھیں، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تھی۔ حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور دوسرے قرابت داران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں جمع تھے۔ مہاجرین کی ایک اچھی خاصی تعداد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس غمگین و متفکر بیٹھی تھی۔ انصار کے مختلف گروہ اپنے اپنے قبیلوں کے چوپالوں میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر خبر دی کہ بنی ساعدہ کے چوپال میں انصار کا ایک بڑا گروہ جمع ہے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہما، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جماعت میں بڑے سمجھے اور مانے جاتے تھے، یہ خبر سن کر فکر مند ہوئے کہ ابھی سردار ملت کی آنکھ بند ہوئی ہے، ساری امت اس وقت بے سر ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے اور جماعت کا نظم از سر نو قائم ہونے سے پہلے ہی بدنظمی اپنے قدم جما لے۔ اس لیے یہ تینوں حضرات فوراً برسر موقع پہنچ گئے اور راتوں رات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے کو، جو کہ ایک فتنہ خیز صورت میں طے ہوا چاہتا تھا، اس صحیح شکل میں سلجھا لیا جس کے صحیح ہونے پر تاریخ اپنی مہر ثبت کر چکی ہے۔ یہ سارا واقعہ اسی رات کا ہے جس شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ رات کو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین نہیں کرنی تھی، جس کی مصلحت اوپر بیان کی جا چکی ہے۔ اسی رات خلافت کا مسئلہ طے پا گیا۔ صبح سویرے مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان ہوا۔ مہاجرین و انصار سب نے اسے قبول کر کے جماعت کا نظم بحال کر دیا اور اس کے بعد بلا تاخیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا کام شروع ہوا۔
ناظرین، یہ کہنا بالکل ہی خلاف واقعہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی خلافت کی فکر میں لگے ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سب آپ کے اہل بیت نے کی۔ یہ تجہیز و تکفین کسی نے بھی پیر اور منگل کی درمیانی شب میں نہ کی تھی۔ اس کا آغاز منگل کی صبح کو اس وقت ہوا جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ یہ سارا کام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوا، جس کا ایک دروازہ اسی مسجد نبوی میں کھلتا تھا جہاں مدینہ طیبہ کے سارے صحابہ جمع تھے، جہاں گرد و نواح کے لوگ وفات کی خبر سن کر چلے آ رہے تھے اور جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو انجام دینے والے حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قاسم بن عباس، اسامہ بن زید اور شکران، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ غلام، یہ شامل تھے۔ انہوں نے اس خیال سے حجرے کا دروازہ بند کر رکھا تھا کہ لوگوں کا ہجوم باہر زیارت کے لیے بے چین کھڑا تھا۔ اگر دروازہ کھلا رہنے دیا جاتا تو اندیشہ تھا کہ زیادہ لوگ اندر آ جائیں گے اور کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر بھی انصار نے جب شور مچایا کہ ہمیں بھی اس شہادت میں حصہ ملنا چاہیے تو ان میں سے ایک صاحب اوس بن خولی کو اندر بلا لیا گیا۔ کفن پہنانے کے بعد سوال ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبر مبارک کہاں تیار کی جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پیش کی کہ نبی کا انتقال جہاں ہوتا ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوا کہ حجرہ حضرت عائشہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قبر تیار کی جائے۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل انصاری نے قبر کھودی، پھر لوگوں نے گروہ در گروہ اندر جا کر نماز جنازہ پڑھنی شروع کی اور رات تک مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو نصف شب کے قریب دفن کی نوبت آئی۔